دو گناہ ایسے ہیں شریعت میں، صرف دو گناہ جن کے بارے میں فرمایا اگر تم وہ باقی کا تمہیں عذاب ملے گا، جہنم ملے گی، یہ ہوگا۔ دو گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں فرمایا تم سے اللہ جنگ کرے گا، اگر یہ گناہ کرو گے تو اللہ تم سے، بول کے بتائیے، اللہ تم سے جنگ کرے گا، جنگ کرے گا اللہ۔ کون سے؟ ایک فرمایا جس نے سود نہ چھوڑا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ رسول اس سے جنگ کریں گے، جنگ ہوگی کھلے عام۔ اگر تو سود نہیں چھوڑتا تو تیاری کر لے، اللہ اور اس کا رسول جنگ کریں گے۔ سکون کیسے ہو سکتا ہے؟ تیری جنگ لگی ہوئی اللہ رسول کے ساتھ۔ اور دوسرا فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، صحیح حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا، رب فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، اللہ فرماتے ہیں میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، میں جنگ کروں گا۔ میرا ولی اور تو دشمنی کر جائے، اللہ کے ولیوں سے بدگمانی کرنا۔ رب حضرت بہاءالحق نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ شیخ ہے سلسلہ نقشبندیہ، اور کیا بات ہے صوفی، کیا بات۔ یہ مرید تھے حضرت امیر کلال سے، کہتے ہیں جب میں پہلے دن بیعت ہونے گیا تو حضرت امیر کلال رحمت اللہ تعالی علیہ مرید کچھ ساتھ تھے، تو ان کے ساتھ کشتی کا مقابلہ ہو رہا تھا کھاڑے میں۔ حضرت بہاءالحق نقشبند بخاری کہتے ہیں میں بخارے سے گیا سفر کر کے، اور جب بابا دیکھا تو میں نے کہا اوہو میں کہاں آ گیا، یہ کدھر آ گیا۔ اس کو میرا خواہش تھا جب میں آتا تو یہ قرآن پڑھ رہا ہوتا، درود شریف پڑھ رہا ہوتا، مجلس واعظ منعقد ہوتی، اوہ کی ضربیں لگ رہی ہوتی، اور پگڑی ہوتی بڑی حسین، جبہ ہوتا، تو یہاں تو صرف سادے کپڑے ہیں، ٹوپی بھی کوئی نہیں سر پہ۔ کہتے اب سوچا رات تو رہنا ہی ہے، چونکہ اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، واپس جا بھی نہیں سکتا، یہاں ٹھکانہ بھی کوئی نہیں۔ کہتے حضرت امیر کلال رحمت اللہ علیہ نے میرے لیے مہمان خانے میں بستر کا بندوبست کیا، میں جا کے سو گیا، عشاء پڑی، کھانا کھایا، سو گیا۔ کہتے ہیں خواب کیا دیکھتا ہوں کہ میں دلدل میں گھس رہا ہوں اور دھستا چلا جا رہا، بڑا پریشان خواب میں، شدید آزمائش۔ اچانک حضرت امیر کلال میری خواب میں آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کے نا مجھے باہر نکال دیا۔ فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی، وضو کیا تھا، جد کے نفل پڑے، اتنی دیر میں فجر کا وقت ہوا، نماز پڑھی تو حضرت خود ناشتہ لے کے آئے۔ جب ناشتہ لے کے آئے تو میں نے ان کا چہرہ دیکھا تو مسکرا کے کہنے لگے بیٹے اگر ہم پہلوان نہ ہوتے تو تمہیں دلدل سے کیسے نکالتے، اگر پہلوان نہ ہوتے تو تمہیں، فرمایا یہ تو تھا تمہارے سوال کا جواب، اب حکمت پوچھو۔ حکمت نہیں پوچھی تم نے مجھ سے، فرمایا پیچھے کسی نے خبر دی ہے کہ کافر حملہ کرنے والے ہیں، تو میں نے اپنے مریدوں سے کہا کھاڑے میں کشتی بھی کرو، اس لیے کہ ہم نے مسجد نبوی کی سنتیں ادا کی ہیں، قرآن پاک پڑھنے والی، درود پاک پڑھنے والی، ذکر فکر والی، اب یہاں بیٹھ کے کشتی بھی کرو، اس لیے کہ بدر والی سنت بھی ادا کرنی ہے، احد والی سنت بھی ادا کرنی ہے، خیبر والی سنت بھی ادا ہو، ہلکا یاراں تو برے شمس کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ فرمایا مومن نے اب فولاد بھی بننا ہے، وہ والی سنت بھی ادا کرنی ہے۔ حضرت بہاءالحق نقشبند بخاری کہتے ہیں میں پیروں میں بیٹھ گیا، میں نے کہا حضور مرید کر لے، کہنے لگے ٹھہر جا کچھ دیہڑے اور سوچ لے، ابھی پتہ نہیں کون کون سی باتیں تیرے سامنے آئیں گی، ذرا اور تجربہ کر لے۔ تو بھائی لوگوں کی نظر ٹکتی جا کے جاسوسی نہ کر، عیب نہ تلاش کر، یہ نہ دیکھ سام۔ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ دور رہ گئے، زندگی ساری انہوں نے دور گزار دی، کسی اللہ والے کے قریب جا ہی نہیں سکے، سوچ کا معیار ہی نہیں بدل سکے، اپنی تربیت ہی نہیں کرا سکے، کسی روحانی طبیب سے من کا جو نفس کا مجرم تھا اس کو قتل ہی نہیں کرا پائے، اس لیے کہ اتنے بڑے ہو گئے، ساری زندگی برا سوچا رب کریم کے بندوں کے بارے میں۔ جسوسی کی، بغداد کا تاجر ہے، شہر بغداد میں، وہ کہتا ہے سارا بغداد حضرت بشر حافی کی عزت کرتا تھا، سارا بغداد، یہاں تک کہ حضرت گلیوں میں ننگے پیر چلتے تھے تو چوپائے بھی پیشاب نہیں کرتے تھے، لیکن میں نہیں مانتا تھا، میرا اپنا، یہ بھی لوگوں کا شوق ہوتا ہے، میں نے ذرا الگ تھلگ چلنا ہے، میں نہیں مانتا تھا، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ قرآن پاک کہتا ہے کہ مسلمانوں کی راہ چھوڑ کے الگ رستہ اختیار نہ کرو، لوگ کہتے نہیں میں نے ذرا ہٹ کے چلنا ہے۔ فرماتے سارا بغداد ان سے پیار کرتا تھا، میں نہیں کرتا تھا، کیوں؟ میرے دل میں چھوٹی چھوٹی بدگمانیاں تھیں، چھوٹے چھوٹے خیالات تھے، چھوٹے چھوٹے تصورات تھے جو مجھے قریب نہیں جانے دیتے۔ کہتے ہیں میں اکثر سوچتا تھا کہ یہ شخص بڑا عجیب ہے، ایک دن میں نے کہا میں نے جاسوسی کرنی ہے،
پتہ کرنا ہے. اللہ نے منع کیا وَلَا تَجَسَّسُوا, کسی کی جاسوسی نہ کر, نہ جاسوسی نہ کر. میں نے فیصلہ کر لیا, تاجر کہتا فیصلہ کر لیا. جمعے کی نماز ہوئی, حضرت جمعہ نہیں پڑھاتے تھے, کسی کے پیچھے پڑھتے تھے. جمعہ پڑھ کے فرض پڑھے, دعا سے بھی پہلے دوڑ گئے. میں نے کہا دیکھو مولوی لوگوں کو درس دیتے ہیں, 1 منٹ لگاتے ہیں, یقین کریں لوگ 1 منٹ لگاتے ہیں, فٹافٹ کہہ دیتے. داڑھی والا ایک بچہ آ کے ایک دن میرے پاس رو ہی پڑا, کہنے لگا حضرت جی میں کس مصیبت کا شکار ہو گیا ہوں, معاذ اللہ, بڑی تکلیف میں. ذرا سی کو غلطی کرتا ہوں تو لوگ ڈائریکٹ میری داڑھی پہ اعتراض کرتے ہیں. ہمیں خیال ہونا چاہیے, بغیر داڑھی والے کو اجازت ہے جو مرضی کرتا پھرے, اور جس نے چند داڑھی کے بال بڑھا لیے اس کا آپ نے تمسخر اڑایا, مذاق اڑایا. جس شخص نے سر پہ ٹوپی پہن لی اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. یاد رکھیں نبی پاک کی سنت کی توہین کرنا کفر ہے. جو سنت رسول سمجھ کے مذاق اڑائے گا دائرہ اسلام سے نکل جائے گا. حضور کی تو پسند کا اختلاف کرنا کفر ہے. ہم لوگوں کو منع کر رہے ہیں کہ یہ کام نہ کریں. تو داڑھی بھی رکھی ہے, تینوں پتا بھی نہیں. بھائی داڑھی والے سے غلطی نہیں ہوتی, معصوم ہو جاتا ہے وہ. شرم آنی چاہیے بات کرتے ہوئے, لیکن لوگ 1 منٹ لگاتے ہیں, توہین کرتے ہیں معاذ اللہ نبی پاک کے طریقہ مبارکہ. ہمیں خیال ہونا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں. اپنی آنکھ کا ہمیں شیطیر نظر نہیں آتا, اور سامنے لگا ہوا ایک لائن بھی پینسل کے ساتھ وہ بھی ہمیں چبھنے لگ جاتی ہے. اپنے اندر بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ ہم کیا ہیں, اپنے اوپر بھی غور کرنا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ میں بدگمان تھا, فٹافٹ بدگمان تھا. حضرت نماز پڑھ کے نا جمعے کی, فرماتے ہیں دعا بھی نہ مانگی, 2 رکعتیں پڑھی فرض, فٹافٹ نکل گئے. میں نے کہا مولوی لوگوں کو درس دیتا ہے, خود دیکھو بھاگ گیا ہے. امام عبداللہ یافی نے اس کو لکھا ہے, کہتے ہیں حضرت سیدھے کباب والی دکان پہ گئے, وہاں سے انہوں نے جا کے کباب خریدے. تو میں نے کہا اس کو بھوک نے ستایا ہے, دیکھو لوگوں کو صبر کا درس دیتا ہے, اور خود اس سے یہ نہیں ہو سکا کہ سنت نفل پڑھ کے چلا جاؤ. چلو کہتے ہیں پھر وہ ایک نان بھائی کے پاس گئے, وہاں سے 2 نان لیے. میں نے کہا واہ جی واہ, یہ تو مزے کی خاطر نماز چھوڑا ہے, منہ کے ذائقے کی خاطر. کہتے ہیں پھر وہ جنگل کی طرف گئے, تو میں نے کہا مولوی سبزے پہ بیٹھ کے کھائے گا, اور بدگمانی. کہتے ہیں چلتے چلتے جنگل میں گئے, ایک جھونپڑی آئی. بغداد کے پیر نے جھونپڑی کا دروازہ کھولا, جب اندر گئے تو ایک شخص بیٹھا ہے جس کی ٹانگیں بھی کوئی نہیں, ہاتھ بھی کوئی نہیں. اور کہتے ہیں پھر حضرت بشر عافی گھٹنوں کے بل بیٹھے, اور پیالے میں پانی لیا, اور اس کے منہ سے پانی نکل رہا تھا. کوئی اور ہوتا تو گھن کرتا. کپڑا بچھایا اور پھر روٹی کے لقمے توڑ توڑ کے منہ میں ڈالے. کہتے ہیں میں کانپا اس وقت جب وہ شخص کہنے لگا حضرت جی 19 سال ہو گئے, اب ہر روز روٹی کھلا کے جاتے ہیں, ہر روز روٹی کھلا کے جاتے ہیں, کپڑے بدلتے ہیں, میرے گھر کا کام کرتے ہیں. کہتے ہیں میں رونے لگا, اتنا بڑا شخص. فرماتے ہیں جب بات اس کی ختم ہوئی, کھانا کھلایا, تو حضرت بشر عافی نے اس کے کٹے ہوئی ٹانگ پہ ہاتھ رکھا اور فرمانے لگے معاف کر دینا, مولانا نے جمعہ لمبا کر دیا تھا, مجھے آنے میں دیر ہو گئی, ابھی میں نے سنتیں پڑھنی ہے, نفل پڑھنے. فرماتے ہیں میں رو پڑا, میری چیخ نکل گئی, اور میں حضرت بشر عافی کے قدموں میں ہاتھ رکھ کے کہنے لگا, میں نے کہا بابا جسے میں تیری غلطی سمجھتا تھا وہ تو تیرا سب سے بڑا کردار ہے, جس پر میں جاسوسی کر رہا تھا وہ تو اعلیٰ درجے کی تیری ولایت ہے. آج سمجھ آئی ہے کہ بغداد کے جانور بھی تیرا ادب کیوں کرتے ہیں. تو اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے تو بے زبان مخلوق بھی تیری تابعدار ہوگی. آج سمجھ آئیے. آج او بھائی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی, یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. 1 منٹ میں جاسوسی کرنا, عیب بیان کرنا, عیب جوئی کرنا, عیب گوئی کرنا, نہ کسی کے حال پہ طنز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا. وہ جسے چاہے جیسا نواز دے, وہ جسے چاہے جیسا نواز دے, وہ جسے چاہے جیسا نواز دے. یہ مزاج لطف رسول ہے, کوئی آیا لے کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. میرے مولا تجھ سے گلا نہیں, یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے, یہ تو اپنا نصیب ہے, یہ تو اپنا نصیب ہے. بھائی سمجھے, بدگمانی نہ کر, جاسوسی نہ کر, پردہ پوشی کر. تجھے کسی کا عیب نظر آئے تو چھپایا کر. یقین کریں لوگ بیٹیوں کی باتیں کرتے ہیں, بیٹیوں کی باتیں کرتے ہیں. رشتہ ڈھونڈنے والے جب آتے ہیں تو کسی کریانے والی دکان پہ کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں فلاں گھر میں رشتہ کرنا ہے, کر لیں.
ڈرتے نہیں، کانپتے نہیں، بات کرتے کلیجہ منہ کو آتا ہے، لوگ کہتے ہیں نہ کرنا، اس کا ابا بڑا بد زبان ہے، اس کے گھروں سے اونچی، تو پتہ ہے کیا کر رہا ہے؟ بیٹی کے بارے میں بدگمان کر رہا ہے، بیٹی کے بارے میں نہ کرنا، ان کے گھر میں فلاں، بیٹی کے بارے میں تو نے سوچا ہی نہیں، کیا بات کر دی تو نے؟ بیٹیاں تو برابر ہوتی ہیں، ایک جیسی ہوتی ہیں، نہ کرنا، ان کے گھر میں تو روٹی صحیح طرح نہیں پکتی۔ لوگ یہاں تک بدگمانی، جاسوسی، یہاں تک بدبو پھیلاتے ہیں معاذ اللہ، خیال نہیں کرتے ہم کیا کہہ رہے ہیں، سوچتے نہیں۔ میرے رسول پاک، میرے محبوب دو عالم، نبی رحمت، نور مجسم کا انداز تو دیکھ میرے بھائی، ہم تو وہ عیب بیان کر رہے ہیں جو ہے ہی نہیں۔ اور آمنہ کے لال کا طریقہ کیا ہے؟ جس طرح ماں بیٹی پہ چادر نہیں ڈالتی اور کہتی ہے نہیں میری بیٹی ہے، نہیں میرا بیٹا ہے، اماں وکیل بن جاتی ہے بچوں کی، میرے رسول کا طریقہ دیکھیں، لفظوں کا حسن دیکھیں۔ فرمایا من ساتر مسلمن، فرمایا میرے مومن سے غلطی ہو جائے تو اس کی پردہ پوشی کر۔ جس طرح ماں بچوں کے بارے میں بات کرتی ہے، رسول پاک اس سے بڑھ کے امتی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ فرمایا من ساتر مسلمن، من ساتر مسلمن، کون ہے جو میرے مسلمان کی پردہ پوشی کرے؟ کون ہے جو گناہ دیکھ کے معاف کرے؟ کون ہے جو اس کی پردہ پوشی کرے؟ اب جو من ساتر مسلمن، فرمایا جو میرے مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، ساترہ اللہ یوم القیامہ، فرمایا اللہ کے رسول کا وعدہ ہے کہ رب قیامت کے دن اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا، اس کے۔ اور صحیح مسلم میں میرے نبی پاک نے فرمایا ہے اللہ اپنی رحمت کی چادر ڈالے گا بندے پہ، اللہ اپنی رحمت کی جو اس کی شان کے لائق ہے، اور چادر کے نیچے اس کو چھپا کے اللہ پوچھے گا جو لوگوں کے اب چھپاتا رہا، کس طرح چھپائے گا وہ بھی وضاحت دوسری جگہ پہ۔ فرمایا اس پہ چادر ڈال کے، جس طرح دو لوگ چادر میں چھپ کے سرگوشی کرتے ہیں، رب کریم پردہ ڈال کے پوچھے گا یہ گناہ کیا تھا؟ بندہ ڈرے گا، اے اللہ میں بھول گیا تھا، غلطی، وہ بھی کیا تھا، اے اللہ غلطی ہو گئی، وہ بھی کیا تھا، ہاں یا اللہ۔ فرمایا میں نے دنیا میں تیرے پردے رکھے تھے، آج بھی تیرے پردے رکھوں گا، جا میری رحمت کی چادر کے اندر چھپ کے جنت میں داخل ہو جا۔